اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا و مقتدانا و حادینا و مولا الثقلین امام الحرمین کعب قوسین جد الحسن والحسین مولانا ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات عظمت محمد۔ موسم کے حالات پیش نظر ہیں، مختصر انداز میں خطاب کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اور ہم وہ ہیں جو موسموں سے نہیں گھبرایا کرتے، بلکہ موسم ہم سے گھبرا جاتا ہے۔ وہ محب اہل بیت ہی کیا جو موسم کے تغیرات سے اس کے مزاج میں تبدیلی آ جائے۔ چھوٹا سا موضوع ہے، اس پر خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن اور عظمت محمد۔ قرآن جو بحر ذخار ہے علوم کا، قرآن جو حقائق کا سمندر ہے، قرآن جس میں معرفت کے موتی ہیں، اور قرآن جس میں خلق کے اصول ہیں، قرآن جس میں جنگ کے آداب ہیں، قرآن جس میں سیاسیات ہے، قرآن جس میں سماجیات ہے، قرآن جس میں آداب زندگی ہے، اور قرآن جس میں آداب معاشرت ہے۔ قرآن نے بتایا کہ حاکم کو کیسا ہونا چاہیے، اور قرآن نے بتایا کہ رعایا کو کیسا ہونا چاہیے، جس کا ایک ہی ذکر تمام عالمین کے لیے مشعل راہ ہے کہ اپنے دروازے امیروں پہ بند کر دو اور غریبوں پہ کھول دو، جس کی ابتدا بے سے ہے اور انتہا سین پر ہے، اور جس کی انتہا سین پر ہے اور ابتدا بے پر ہے۔ بے اور سین ملاؤ تو بس ہوتا ہے، اور سین اور بے ملاؤ تو سب ہوتا ہے۔ سب اور بس کے مفہوم کا نام قرآن ہے۔ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ سب اور بس کے مفہوم کا نام قرآن ہے۔ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، اور قرآن میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا کی جو کتابیں ہیں وہ پہلے لکھی جاتی ہے، بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کو انفرادیت یہ ہے کہ وہ پہلے پڑھی گئی، بعد میں لکھی گئی۔ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ پہلے پڑھی گئی اور بعد میں لکھی گئی، تو قرآن عظمتوں کا کتاب ہے۔ تو قرآن میں جو خوبیاں ہیں وہ محمد میں خوبی ہے۔ قرآن اگر اعلیٰ ہے تو محمد اعلیٰ ہے، قرآن اگر افضل ہے تو محمد افضل ہے، قرآن اگر عرفہ ہے تو محمد عرفہ ہے۔ قرآن میں جو جو خوبیاں ہیں وہ محمد میں خوبیاں ہیں، یعنی قرآن محمد سے الگ نہیں اور محمد قرآن سے الگ نہیں۔ وجود قرآن، حقیقت قرآن، نور قرآن، آپ دیکھتے چلے جائیں، ایسا لگے گا کہ محمد گفتگو کر رہا ہے، محمد گفتگو کر رہا ہے، یعنی قرآن میں اور محمد میں آپ کو کوئی فرق ہی نظر نہیں آئے گا۔
قرآن محمد ہے اور محمد قرآن ہے. قرآن اگر ہدایت ہے تو محمد بھی ہدایت ہے. قرآن اگر نور ہے تو محمد بھی نور ہے. قرآن اگر افضل ہے تو محمد بھی افضل ہے. قرآن اگر اعلیٰ ہے تو محمد بھی اعلیٰ ہے. قرآن اگر اکرم ہے تو محمد بھی اکرم ہے. قرآن اگر وہاں سے آیا تو محمد بھی وہاں سے آیا. قرآن اگر رات میں آیا تو محمد بھی رات کو گیا. کہاں بیٹھے صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے وہ نظام مقرر کیا کہ نہ قرآن میں فرق نہ محمد میں فرق. یعنی وحی الہی اگر کتاب کی شکل اختیار کرے تو قرآن کہلائے, اور وحی الہی اگر نور کی شکل اختیار کرے تو محمد کہلائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بڑے کم وقت میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے. بہت میرے پاس کم وقت ہے تو قرآن میں اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ رے عظمت محمد کہ اس نے وزن قرآن کو اپنے قلب پر اٹھایا. جو پہاڑ کی بلندیاں جسے اٹھانے سے انکار کر رہی تھی وہ پہاڑ بھی قرآن کے وزن کو نہ اٹھا سکی, اور جس نے قرآن کے وزن کو اٹھایا اس کا نام محمد ہے. تو عظمت مصطفیٰ پر کروڑوں سلام کہ اس نے خاموش قرآن کو اپنے قلب پر اٹھایا اور بولتے قرآن کو غدیر خم کے میدان میں اٹھایا. خاموش قرآن کو اپنے قلب پر اٹھایا اور بولتے قرآن کو غدیر خم کے میدان میں اٹھایا. تو جو دو طاقتوں کو اٹھا لے اسے محمد کہتے ہیں, اور جو محمد اور علی کو ساری زندگی اٹھائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. حضرت پیغمبر پر کروڑوں سلام ہے. قلب پیغمبر پر قرآن اٹھانا, وہ قرآن کہ جسے شب قدر میں نازل کیا ہے, اور تم درک نہیں کر سکتے ان راتوں کو کہ جن رات پر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. اگر آپ درک نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب کہ نہیں کر سکتے, کیونکہ خدا نے کہا ہے, اور خدا نے جو بات کہہ دی وہ پتھر کی لکیر ہے. دنیا کی ہر چیز ٹل سکتی ہے مگر خدا کا بنایا ہوا قانون نہیں ٹل سکتا. اس نے کہا کہ تم سمجھ نہیں سکتے, تم کر نہیں سکتے, تو اس کا مطلب کہ وہ چیز ہمارے امکان کے باہر ہے. خدا نے کہا تم درک نہیں کر سکتے ان رات کو کہ جس رات پر ہم نے قرآن نازل کیا. تو یہاں ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب اس رات کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا, تو اس ذات کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جس ذات پہ قرآن نازل ہوا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اس ذات کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جس ذات پہ قرآن نازل ہوا. یہ مسلمین کا, متوسلین کا, شاکرین کا, صالحین کا, عابدین کا, ذاکرین کا, خانتین کا, موقنین کی جماعت کا سردار ہے. عظمت پیغمبر یہ ہے کہ یہ موقنین کی جماعت کا سردار ہے. جسے 7 سمندر پاک نہ کر سکے اسے نام محمد پاک کرتا ہے. جسے 7 سمندر پاک نہ کر سکے اسے نام محمد پاک کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بڑے خوشی اور خضوع سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور وہ اہتمام نماز ہو کہ کعبے کی چھت سے مس کیا ہوا مصلی ہمارے پاس ہو. تو کیا اہتمام ہے؟ اس سے بڑھ کے اہتمام کیا ہو سکتا ہے؟ زمزم کے پانی سے ہم وضو کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کے اہتمام کیا ہو سکتا ہے؟ خشوع اور خضوع ہے, کنیکٹ ہے خدا سے. مگر ہم نے اور آپ نے سارے ارکان کو بجا لانے کے بعد اگر محمد اور آل محمد پر ہم نے درود نہیں پڑھا تو ہماری نماز نہیں ہوگی. محمد اور آل محمد پر ہم نے اگر درود نہیں پڑھا تو کیا ہوگا؟ ہماری نماز ہوگی ہی نہیں. پروردگار آیا تیرے لیے تھا, سجدہ تیرے لیے کیا, رکوع تیرے لیے کیا. کانسیپٹ کیا ہے؟ ڈیو ٹو گاڈ. خدا کے لیے انسان مسجد میں آتا ہے, خدا کے لیے سب ارکان کو اس نے بجا لایا. یہ بیچ میں محمد اور آل محمد کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ نے یہ قانون بنا کر
ہماری ذہنیت کو جھجوڑا کہ ان کے بغیر نہ اپنی عبادت لے سکتا ہوں نہ اپنی جنت تمہیں دے سکتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ان کی عظمت، ان کا وقار ایک الگ ہے. یہ مظہر ذات الہیہ ہے. کسی سے ان کا کوئی تقابل اور کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. جیسے ہم کامیاب ہوتے ہیں، بہت سکسیس ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کے تقدیر کا کمال ہے. یہی کہتے ہیں نا کہ ان کی تقدیر بہت اچھی چل رہی ہے، ان کے تقدیر کا کمال ہے. تو تقدیر ہمیں بدلتی ہے اور یہ تقدیر ہی کو بدل دیتے ہیں. یہ تقدیر ہی کو بدل دیتے ہیں. واقعہ ہے نا وہ راہب کا، اس نے در رسول پر سوال کیا. یہاں کوئی کمپٹیشن نہیں تھا. کاتب تقدیر نے جو تقدیر میں لکھا تھا، رسول نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، اس کے قسمت میں اولاد نہیں ہے. یعنی رسول بتا رہے ہیں کہ دروازہ وہ ہے کہ جہاں قسمت بتایا بھی جاتا ہے اور قسمت بنایا بھی جاتا ہے. اس کے قسمت میں اولاد نہیں ہے. اور حسین نے کہا میں نے دیا. یہ دے کر بتایا کہ جسے تقدیر نہ دے اسے شبیر دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جسے تقدیر نہ دے اسے شبیر دیتا ہے. تو ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں دیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ مظہر ذات الہیہ ہے، یہ مشیت ذات الہیہ ہے. یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں. محسوس کر رہے ہیں؟ ان سے کوئی مقابلہ اور کوئی تقابل نہیں ہوتا. ہر نبی عمل سے پہلے اذن خدا کا محتاج ہے. جو بھی نبی منصوص من اللہ ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، نور علی نور ہے، ان کا منصب، ان کا وقار، ان کی اہمیت پر کروڑوں سلام. مگر نبی جب تک خدا سے اذن نہ لے لے تب تک کوئی کام انجام نہیں دے سکتا. آدم کا حشر لوگوں نے دیکھا کہ اذن خدا کے بغیر چکھا اور اوپر والا نیچے آ گیا. چکھا اوپر والا نیچے آ گیا اذن خدا کے بغیر. تو محسوس کریں کہ جو چکھے تو اوپر والا نیچے آ جائے، اور جو پورا باغ فتح کھا جائے وہ نیچے سے اوپر کیسے چلا جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ تو ان کی عظمت ہے. بغیر اذن خدا کے کوئی نبی کوئی امور کو انجام دے نہیں سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اذن خدا مانگے، خدا کہے تو وہ امور کو انجام دے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. موسیٰ جا رہے ہیں تو خدا کے حکم سے جا رہے ہیں. نوح جا رہے ہیں تو خدا کے حکم سے جا رہے ہیں. جو بھی عمل کو انجام دے رہے ہیں وہ خدا کے حکم سے انجام دے رہے ہیں. موسیٰ نے کشتی بنائی، نوح نے کشتی بنائی خدا کے حکم سے. کشتی میں بیٹھے خدا کے حکم سے. جہاں جہاں گئے وہ خدا کے حکم سے. کشتی کو روکا خدا کے حکم سے. کشتی سے اترے خدا کے حکم سے. یعنی جب جب اذن خدا ملا تب تب وہ کام انجام دیا. موسیٰ نے فرعون کے دربار کو اختیار کیا اذن خدا سے. کلام کیا اذن خدا سے. اپنا عصا پھینکا اذن خدا سے. اس اژدہا نے، اس عصا نے اژدہے کو نگلا اذن خدا سے. پھر اس عصا کو اپنے ہاتھ میں لیا اذن خدا سے. عیسیٰ نے مٹیوں کو اکٹھا کیا اذن خدا سے. اسے ایک پرندہ بنایا اذن خدا سے. روح پھونکی اذن خدا سے. اڑایا اذن خدا سے. یعنی جو نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو نبی جو کام کو انجام دے رہا ہے وہ محتاج ہے اذن خدا کا. خدا کہے گا تو کرے گا. مگر اللہ نے قرآن میں کہا ہے محمد ہم نے سارا اذن دے کے تجھے بھیج دیا. اب جسے چاہو بستر پر سلاؤ، جسے چاہو بزم سے اٹھاؤ، اور جسے چاہو غدیر خم کے میدان میں مولا بناؤ. صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. مجھے ایسا تو نہیں لگ رہا کوئی لندن وغیرہ میں تو مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں نا میں. صلوات پڑھے محمد والے.
کیونکہ ہوائیں تیز چلتی ہیں، ہو سکتا ہے اس کا اثر یہاں آیا ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جو نبی جو کام کر رہا ہے وہ محتاج ہے اذن خدا کا، اس وقت تک اس امور کو انجام نہیں دے سکتا کہ جب تک کہ حکم پروردگار نازل نہ ہو جائے. اور یہاں سارا اذن دے کے بھیج دیا. اب اس کی مرضی ہے، جسے چاہے بستر پر لٹائے. بہت سارے لیٹنے والے تھے مگر ان کو چانس اور موقع نہیں ملا، مگر لٹایا اور لٹا کے اعلان کر دیا اور بتا دیا اور اشارہ دے دیا کہ وہ موجود رہ کر جب بستر پر سونے کے حقدار نہ ہو سکے تو تخت خلافت پر بیٹھنے کے حقدار کیسے ہو جائیں گے. یہ اشارہ دے دیا. تو اختیار ہے خاتم النبیین کا، رحمت للعالمین کا، طٰہٰ و یاسین کا، یہ اختیار ہے. تو اللہ نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا، جاؤ. ہارون کی طرف بھیجا، موسیٰ کی طرف بھیجا، قارون کی طرف بھیجا، حامان کی طرف بھیجا. یہ کون تھے؟ یہ تین طاقتیں تھیں. فرعون طاقت کا نمائندہ تھا، باطل طاقت کا نمائندہ تھا، اس کی طرف بھیجا. حامان باطل مشورے کا نمائندہ تھا، اس کی طرف بھیجا. قارون حرام کی کمائی سے خزانے کو جمع کرنے والے کا نمائندہ تھا، اس کی طرف بھیجا. یہ تین طاقتیں تھیں جس کی طرف موسیٰ کو بھیجا، جاؤ تبلیغ کرو. تو اب یہ تینوں نے سوچا کہ ہمارا پروگرام نبی بگاڑ دے گا، ہمارے راز کو فاش کر دے گا. تو ان تینوں نے پروگرام کیا کہ ہم موسیٰ کے دین کو مٹا دیں گے. اب وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر الکلام ہے، وہ خالق الکلام ہے. اسے کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کن فیکن کا تاجدار ہے. وہ جو چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جس کے لیے چاہے، جب چاہے اسے وجود بخش دے. معصوم سے کہا وہ کب سے تھا، تو معصوم نے کہا وہ کب نہ تھا. معصوم سے کہا وہ کب نہ تھا، جب لفظ کب نہ تھا تب تھا، جب لفظ تھا نہ تھا تب تھا، جب کچھ نہ تھا تب تھا. اس نے کہا کن تو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہ کہ میں پہچانا جاؤں. تے محمد میں نے تجھے پیدا کیا، پروردگار تو چاہتا اور پہچان لیا جاتا. تجھے محمد کو ذریعہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کن فیکن کا تاجدار تھا. وہ کہا کہ میں حال کے آئینے میں مستقبل کے کچھ بد عقیدہ لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا جو کہیں گے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچو، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچو، تاکہ یہ بات ثابت ہو سکے جب میں احد ہو کر، جب میں صمد ہو کر، جب میں لم یلد ہو کر، جب میں ولم یولد ہو کر، جب میں علی کل شیء قدیر ہو کر، جب میں قادر الکلام ہو کر، جب میں خالق الکلام ہو کر بغیر محمد کے بندوں تک نہیں آتا، تو یہ مجبور بندہ بغیر محمد کے خدا تک کیسے پہنچ جائے گا؟ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. تو یہ تین طاقتیں تھیں جو موسیٰ کے دین کو مٹا رہی تھی. تو اللہ نے کہا، سورہ اعراف کا مطالعہ کریں آپ، تو اللہ نے کہا موسیٰ گھبراؤ نہیں. مفہوم آیات الہی یہ ہے، موسیٰ گھبراؤ نہیں، تمہاری حفاظت کے لیے ہم نے 12 بنائے ہیں. تمہارے دین کی حفاظت کے لیے 12 بنائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 وہ ہیں جو دین مٹاتے ہیں، 12 وہ ہیں جو دین بچاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بارہ وہ ہیں جو دین کو بچاتے ہیں. 3 طبقہ ہے، لانے والا، پھیلانے والا اور بچانے والا. ایک وہ ہے جو لاتا ہے، ایک وہ ہے جو پھیلاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو بچاتا ہے. جو دین کو لاتا ہے اسے محمد کہتے ہیں، جو دین کو پھیلاتا ہے اسے علی کہتے ہیں، اور جو دین کو بچاتا ہے اسے حسین کہتے ہیں. جو دین کو بچاتا ہے اسے حسین کہتے ہیں. یہ روٹی ہے نا، روٹی،
یہ روٹی وہ ہے کہ بڑے بڑے ایمان رکھنے والے ایک روٹی کے عوض میں اپنے ایمان کو فروخت کر دیتے ہیں، مگر تاریخ شاہد ہے کہ شدت عطش کے بعد بھی ایک قطرے آب کے لیے نہ بیٹے نے اپنا ایمان بدلا، نہ باپ نے اپنا ایمان بدلا۔ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ آئیڈیل آف یونیورسل ہے، جسے ہم چہار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ دنیا کے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے یہ فقر و مباحات کی بات ہے کہ جو مذہب میں بلیو نہیں کرتا، میں مذہب کی بات کر رہا ہوں، ادیان کی بات کر رہا ہوں، ناٹ اونلی اسلام، جو مذہب میں بلیو نہیں کرتا وہ بھی ان میں بلیو کرتا ہے، وہ بھی ان میں بلیو کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ عزاداری کر رہے ہیں، اتنے خرچ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آپ بجٹ بناتے ہیں، بجٹ میں آپ لکھتے ہیں بھائی مائک والے کا اتنا ہو گیا، کرسی والے کا اتنا ہو گیا، شامیانے والے کا اتنا ہو گیا، ہم سب کرتے ہیں، اور پھر ہم کیا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا اتنا خرچ ہو گیا، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارا خرچ ہو گیا۔ نہیں، جو آپ نے اپنی ذات میں کیا ہے وہ خرچ ہوا، جو حسین کے لیے کیا وہ بچ گیا، وہ بچ گیا، وہ خرچ نہیں ہوا، وہی تو بچا ہے۔ اب جوڑ لیجئے کہ سال بھر میں آپ نے کتنا بچایا، جو حسین میں لگایا وہ بچایا، جو اپنے میں لگایا وہ خرچ کیا، جو حسین میں لگایا وہ بچایا، جو اپنی ذات میں خرچ کیا وہ خرچ کر دیا۔ امام حسین کو سمجھنے کے لیے بہت بڑے معرفت کی ضرورت ہے۔ راشٹرپتا مہاتما گاندھی کیا کیا انہوں نے؟ دیش کو آزاد کیا۔ 500 کی نوٹ پر ان کی تصویر چھپی رہتی ہے۔ کوئی آدمی اپنے قابلیت کے بخار کے عوض میں، بہت سارے لوگوں کو الگ الگ طریقے کا بخار ہوتا ہے، تو اس بخار میں انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ گاندھی جی کا جو چشمہ ہے اس چشمے کو تھوڑا سا بدل دیں، اور لیٹسٹ ٹائپ کا جو چشمہ ہے اس تصویر میں تھوڑا سا نقش و نگار بنا دے۔ آپ نے اپنے قلم کو تھوڑا سا چلایا اور آپ کی نوٹ نہیں چلے گی۔ کیوں نہیں چلے گی؟ کہ جس نے دیش کو بچایا ہے اس میں آپ نے انٹرفیئر کیا ہے۔ محسوس کر رہے ہیں؟ صرف چشمے میں انٹرفیئر کیا ہے، تو جو دیش کو بچاتا ہے اس کی اتنی عزت ہے، اور جس نے اسلام کو بچایا ہو، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہ میرے لیے افتخار کی بات ہے، حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا ماہر صاحب قبلہ وکعبہ یہاں تشریف فرما ہے، اور علماء کی موجودگی سبب افتخار ہوتا ہے۔ تو محسوس کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو آئیڈیل آف یونیورسل ہے، جسے ہم اہل بیت اطہار کہتے ہیں، ہمارا دامن تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس دامن میں وہ آ جائیں۔ یہ تو وہ ہے کہ جو مقدروں کو بدل دیتے، قسمتوں کو بدل دیتے، نصیبوں کو بدل دیتے۔ یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں، جن کے قلوب میں ان کی محبت ہوتی ہے۔ جب کبھی بھی یہاں پہ کچھ گھٹانے اور بڑھانے کی بات ہو تو سمجھ جاؤ معاملہ خراب ہے۔ اہل بیت اطہار کے لیے جتنا خرچ کر دو وہ سب بچ جاتا ہے۔ راشٹرپتا مہاتما گاندھی کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ دھرتی ہلے، آکاش ہلے، ہلے پائے نین، کیا ضرورت تھی؟ دھرتی ہلے، آکاش ہلے، ہلے پائے نین، اور پر نہ ہلے پائے حسین۔ دنیا کی ہر چیز اپنی جگہ سے ہل گئی، مگر جو چیز اپنی جگہ سے نہ ہلی اس کا نام حسین ہے۔ یاد رکھیے امام حسین نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اس رسول کے نواسے نے۔
کربلا کی تپتی زمین پر مصائب نہیں، صرف سمجھانا چاہتا ہوں، کربلا کی تپتی زمین پر امام حسین نے سجدہ کر کے بتایا کہ میں خدا نہیں ہوں، کیونکہ اس امور کو کوئی بندہ انجام نہیں دے سکتا جو حسین نے دیا ہے۔ یہ بندے کے بس کے باہر کی بات ہے کہ بندہ ایسا کارنامہ کربلا کی تپتی زمین پر انجام دے دے، جس کے لیے ڈاکٹر اسپینوزا لکھتے ہیں کہ کربلا کا ٹمپریچر اتنا ہائی تھا کہ ایک دانہ بھی ڈال دیا جائے تو بھن کے خاک ہو جائے، اور وہاں سجدہ کر کے بتایا میں خدا نہیں ہوں، اور نو کے نیزہ پر تلاوت کر کے بتایا میں تم جیسا نہیں ہوں۔ صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد۔ یہ معدن الرسالہ ہے، معدن الرسالہ ہے، یہ رسالت کی کھان ہے۔ قال عز وجل هم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، یہ جملہ مانوس ہے سبھی سے، کون ایسا انسان ہے کہ جو نہیں پڑھ سکتا اس جملے کو؟ قال عز وجل هم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، یہ رسالت کی کھان ہے۔ رسالت کی کھان مطلب کہ جہاں سے کھان سے وہ خزانہ نکلتا ہو، جہاں سے رسالتیں نکلتی ہوں، تو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، ارفیشت، قینان، مہلائیل، متوشل، قطنو، شاروخ، ہود، یہ تمام نبی وہ ہیں جسے نبوت ملتی ہے۔ اہل بیت کا در وہ ہے جہاں سے رسالتیں نکلتی ہیں، جہاں سے رسالتیں نکلتی ہیں۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ اگر یہاں بیٹھنے کا دل چاہ جائے تو سمجھو کہ 24 گھنٹے میں کچھ اچھا عمل کیا ہے جس کی جزا خدا یہاں بٹھا کے دے رہا ہے۔ بیٹھنا چاہے بھی تو نہیں بیٹھ سکتے، نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ہم یہاں آتے نہیں، لائے جاتے ہیں۔ بیٹھنا بھی چاہے تو نہیں بیٹھ سکتے، یہ تو خوش نصیب لوگ بیٹھتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں جب کوئی آپ جا رہے ہو، کوئی پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہو تو آپ کہتے ہو کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں یہ نہ کہا کرو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہو کہ حسین کی جنت میں جا رہا ہوں۔ لوگ مر کے اپنی جنت میں بھی نہیں جاتے، ہم زندہ رہ کے حسین کی جنت میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں جنت ملے یا نہ ملے کیا شیورٹی ہے؟ ہم مر کے بھی اپنی جنت میں جائیں یا نہ جائیں مجھے معلوم نہیں، مگر فرش اعظا کا فیض یہ ہے کہ زندہ رہ کے بھی اپنی جنت نہیں، حسین کی جنت میں آتے ہیں۔ اور جب مجلس سے واپس آ جاؤ، پھر کوئی پوچھے کہ کہاں سے آ رہے ہو تو کہو کہ حسین کی جنت سے آ رہا ہوں، حسین کی جنت سے آ رہا ہوں۔ بس آخری چیز اور عظمت مجلس کو اور عظمت عزاداری سے آپ کو محسوس ہوگی کہ جو لوگ فرش اعظا پر بیٹھ کے ذکر محمد و آل محمد سنتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ فطرس کے واقعے سے کون آشنا نہیں ہے؟ سب آشنا ہے، بالوں پر جھولے سے ملا، مگر سوال یہ کہ آج فطرس کہاں ہے، کس مقام پر فطرس ہے، کہاں ہے؟ ہمیں اور آپ کو یہی سمجھ میں آ رہا ہوگا شاید آسمان کی بلندیوں میں ہوگا، نہیں، آج وہ قبر حسین پر ہے، 70,000 فرشتوں کے ساتھ وہاں گریہ کرتا ہے، اسے جزا کی ضرورت نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے، وہ معصوم ہے، اور اس کا نام اعمال میں جب جزا لکھی جاتی ہے، وہ جزا کسے ملے گی؟ انہیں ملے گی کہ جو لوگ ہمیں حسین مناتے ہیں، وہ جزا ادھر ٹرانسفر ہوگی۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو عزاداری کرتے ہیں، یہ خدا منتخب کرتا ہے انہیں، انتخاب کرتا ہے انہیں، ہر کو یہ موقع نہیں ملتا، ہر کو یہ چانس نہیں ملتا۔ جب بھی کبھی یہاں آنے کا بیٹھنے کا دل کرے تو سمجھو کہ کچھ اچھا کیا ہے جس کی جزا یہاں خدا بٹھا کے دے رہا ہے۔ یہ اس کا تذکرہ ہے جو مظہر ذات الہیہ ہے، یہ اس کا تذکرہ ہے کہ جس کے لیے خود رسول نے کہا کہ میں 2 وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ثقل یعنی وزن، 2 وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ کتنے وزنی ہیں جسے رسول چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہمارا اور آپ کا وزن کیا ہے؟ بچپنے کا وزن، جوانی کا وزن الگ، ضعیفی کا وزن الگ، کوئی قد میں بڑا ہے تو اس کا وزن الگ، کوئی قد میں چھوٹا ہے تو اس کا وزن الگ، پانی کے نیچے چلے جاؤ تو وزن الگ، چاند کے اوپر چلے جاؤ تو وزن الگ۔ یعنی حالات بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے، شخصیتیں بدلتی ہیں،
دنوں رات بدلتا ہے تو وزن بدلتا رہتا ہے، مگر اہل بیت کا وزن وہ ہے کہ زمین پر رہیں تو بھی وزنی ہے اور آسمان پر چلے جائیں تو بھی وزنی ہے. یہ اہل بیت ہے. دو وزنی چیزیں تمہیں درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. کون سی چیز انسان چھوڑ کے جاتا ہے؟ علماء مثال دیتے ہیں حکمت. کون چھوڑ کے جاتا ہے؟ ہم کوئی چیز یہاں لے کے آتے ہیں، وہ چیز چھوڑ کے جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہاں مائک چھوڑ کے جا رہا ہوں یا کرسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ میں لے کے نہیں آیا ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں میں ردا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں انگوٹھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ میں یہ لے کے آیا ہوں. رسول اعلان کر رہے ہیں کہ میں دو وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تنہا نہیں آیا ہوں، اپنے ساتھ 14 کو لے کے آیا ہوں. اپنے ساتھ 14 کو لے کے آیا ہوں. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے جو چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. جب بھی کبھی مجلسوں میں آنے کا دل کرے، گریے کا دل کرے، ماتم کرنے کا دل کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کو جزاؤں سے نواز رہا ہے، آپ کو جزا دے رہا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، گھر کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، گھبرائیے گا نہیں، مجلس ضرور برپا کیجیے گا، کیونکہ حسین آتے وقت گھر چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھتے. ضرور برپا کیجیے گا. اور جب آپ مجلس حسین برپا کیجیے گا تو خدا خود آپ کے گھر کو بڑا کر دیتا ہے. محسوس کر رہے ہیں؟ کسی پرائم منسٹر، کسی بہت بڑے پیسے والے کا گھر کتنے ملک میں ہو سکتا ہے؟ جو بلینر ہیں کتنے ملک میں ان کا گھر ہو سکتا ہے؟ ایک گھر میں، 2 ملک میں، 3 ملک میں، 4 ملک میں. جو ٹاپ 10 پیسے والے ہیں کتنے ملک میں ان کا گھر ہوگا؟ 2 3 4 ملکوں میں ہوگا. مگر کون ایسا ملک ہے جہاں حسین کا گھر نہیں ہے؟ کون ایسا گھر ہے کہ جس گھر میں حسین کا گھر نہیں؟ کیونکہ حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. کس کے لیے؟ اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے. شاعر یہی کہتا ہے نا کہ عباس مر گئے، علی اکبر ہوئے جدا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. کم سے کم کوئی پوچھتا ہے نا کہ کیا ہوا، کیا ہوا. کیا ہوا کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ شریک ہونے کا سب سے چھوٹا جملہ ہے. تنو تنہا نہیں ہے، 3 بیویاں یہاں آتی گئے. ایک رسول کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، اور ایک حسین کی بیٹی. رو کے سکینہ کہتی گئی، اے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ جناب زینب کہتی ہیں، اے بیٹا یہ تیرے بابا کے ماتم دار ہیں. اے بیٹا یہ تیرے بابا کے ماتم دار ہیں. سکینہ کہتی ہیں، پھوپھی اماں اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے تو تماچے نہ لگائے جاتے. پھوپھی اماں اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے
تو خیموں میں آگ نہ لگائی جاتی. بڑے ظلم ہوئے. چوتھے امام جب رخصت آخر کے لیے آتے ہیں، سب سے رخصت ہو کے اپنے 18 سال کے جوان بھائی کے قریب کھڑے ہوتے گئے. آہٹ کو محسوس کیا سید سجاد نے. گرم ریتی سے کھڑے ہوئے جوان بھائی کو گلے سے لگا کے کہا کہ میرے بھائی کاش کہ تیرے حصے کی برچھی میں کھا لیتا، کاش تیرے حصے کی برچھی میں کھا لیتا. سید سجاد کے یہ جملے کو سن کے علی اکبر روتے ہیں، رو کے کہتے ہیں میرے بھائی کاش کہ آپ کے حصے کی ہتھکڑیاں میں پہن لیتا، کاش کہ آپ کے حصے کی بیڑیاں میں پہن لیتا، کاش کہ آپ کے حصے کا لنگر میں پہن لیتا. یہ جو لنگر آپ سنتے گئے یہ کیا گئے؟ کشتیوں کو روکنے کے لیے ایک وزنی لوہا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ کشتی ساحل پر ٹھہر جائے. اسی لوہے کو سید سجاد کے کمر میں باندھا گیا تھا تاکہ سید سجاد کو چلنے میں تکلیف ہو. ظالم بہت سارے تازیانے رکھتے تھے. عرب میں ایک مشہور تازیانہ تھا جس میں چمڑے سے بنایا جاتا تھا، اس میں لوہے کی کھیل پھنسائی جاتی تھی. اس تازیانے کا استعمال ہوا، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. سلام ہو عزاداروں آپ کی عظمت پر، کبھی نہ سوچنا کہ آپ تن و تنہا یہاں بیٹھے وہ رونے میں خیال رکھنا کہیں آپ کے پہلو میں سید سجاد نہ ہو. ہاں عزاداروں، حسین نے 71 لاشیں اٹھائی. اب حسین خود پہنچے گئے خیمے میں، سب سے رخصت ہو رہے گئے. کیا دیکھتے ہیں؟ گھوڑا ویسے ہی سجا ہے جیسے سجا کرتا تھا، کیونکہ حسین کی سواری کا گھوڑا حضرت عباس سجایا کرتے تھے. اب جو گھوڑے کو سجا ہوا دیکھا، سید امام حسین نے کہا اے عباس تو فرات کے کنارے سو رہا گئے، کس نے اس گھوڑے کو اسی انداز سے سجایا؟ ہاتھوں کو جوڑ کر زوجہ عباس کھڑی تھی اور کہتی ہیں اے میرے آقا، جب میرا سرتاج گیا تھا اس سے 1 روز پہلے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو حسین کو اس کی تنہائی کا احساس نہ ہو، اسی انداز سے گھوڑے کو سجانا. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، مگر کیسے میرے مولا نے برداشت کیا ہوگا. حسین چلے مقتل کربلا کی طرف. میمنہ کو میسرے سے ٹکرایا، میسرے کو میمنہ سے ٹکرایا. خدا کسی کو وہ دن نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا. 32 سال کے بھائی کے قریب پہنچے. اے عباس آؤ حسین کی جنگ کو دیکھو. علی اکبر کے قریب پہنچے، آؤ بیٹے میرے جنگ کو دیکھو. حسین خوب جنگ کر رہے گئے. عاطف غیبی کی آواز آئی، نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف. حسین نے اپنی تلوار کو میان میں رکھا، بھاگی فوج سمٹ آئی. کسی نے پتھر مارے، کسی نے نیزے برسائے. میں نے یہ جملہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، مولانا کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں. کسی عالم نے کہا کہ آپ کو پتا ہے حسین کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ انہوں نے ایک روایت سنائی. کسی نے 8ویں امام سے پوچھا
اے مولا یہ تو بتائیے آپ کے جد کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ 8ویں امام رو کے کہتے ہیں جتنے قرآن میں حرف تھے اتنے میرے جد کے جسم پر زخم تھے۔ امام دھاڑے مار کے روتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ زخموں کی تو گنتی ہو سکتی ہے مگر جو زخم پہ زخم لگے اسے کون گنے گا؟ حسین نے جیسے ہی تلوار کو میان میں رکھا، کسی نے پتھر مارے، کسی نے نیزے برسائے۔ جو لوگ زیارت میں گئے گے انہیں پتا ہوگا وہاں ایک مقام امام زمان آ گئے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ تمہیں پتا ہے اب یہ زمین 1400 سال پہلے کیسی تھی؟ پتھریلی زمین تھی، چھوٹے چھوٹے نوکیلے پتھر تھے جس کا اثر تیر اور برچھیوں سے بھی زیادہ تھا۔ یہی امام حسین گرے تھے اور اسی جگہ شمر نے زلفوں میں ہاتھ لگا کے گھسیٹا تھا اور وہاں قتل گاہ تک شمر لے گیا تھا۔ نہ جانے کتنے تیر حسین کے جسم میں ٹوٹ گئے ہوں گے۔ میرا مولا جب زمین پر گرا، داہنی طرف کا تیر بائیں طرف، بائیں طرف کا تیر داہنی طرف۔ آدم و نوح ابراہیم آتے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ آتے ہیں، کسی سے زخم حسین دیکھا نہیں جاتا۔ سب چلے جاتے ہیں، کہتے پروردگار حسین کا زخم برداشت نہیں ہے۔ سب جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے آپ کو کہنیوں سے بلند کیا، آدم جاتے ہو جاؤ، نوح جاتے ہو جاؤ، ابراہیم جاتے ہو جاؤ۔ پھر اپنے چہرے کو ایک نشیب کی طرف موڑ کے کہا اے میری ماں تم مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ نشیب سے آواز آئی بیٹا 28 رجب سے اس مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہوں۔ شمر کا خنجر چلا، حسین کا سوکھا گلا تن سے جدا ہوا، سکینہ یتیم ہو گئی۔ الا قتل الحسین بے کربلا کی صدا بلند ہوئی۔ اللہ لعنت اللہ ماتم حسین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ استودعكم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد